سبق نمبر 10 ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مضمون الفاظ معنی تفریق فرق کرنا نفرت کرنا آخرکار نتیجے کے طور پر خود اعتمادی اپنے آپ پر بھروسہ لعنت ناپسندیدہ چیز برائی خرابی حقوق حق کی جمع دستور آئین قانون معمار تعمیر کرنے والا خوف ڈر عظیم بڑا اتحاد یکتا ذات برادری طبقہ اعلیٰ اونچا بڑا عمدہ سبق کا خلاصہ ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ وہ 14 اپریل 1891 عیسوی مدھیہ پردیش کے قصبے مہو میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مہار خاندان سے تھا۔ یہ ایک نیچ ذات تھی جسے لوگ حقارت اور نفرت سے دیکھتے تھے۔ مہار ذات کی عورتوں کو کنووں سے پانی نہیں بھرنے دیا جاتا تھا۔ مندروں اور اسکولوں میں اس قوم کے لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے انہیں بھید بھاؤ اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے تو مکان کی مالکن نے انہیں بری طرح ڈانٹا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی ذات کا کوئی فرد اس کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑا رہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر اپنے استادوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ ستارہ کے ایک اسکول میں امبیڈکر نام کے ایک استاد ہوا کرتے تھے جو ذات پات کی تفریق کے بالکل خلاف تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ ان سے متاثر ہو کر بھیم راؤ سکپال نے اپنا نام بھیم راؤ امبیڈکر کر لیا۔ تعلیم حاصل کرنے میں امبیڈکر کو بہت سی مشکلوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ آگے بڑھتے رہے۔ آخرکار اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لندن بھی گئے۔ انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے ملک سے ذات پات اور چھوت کے فرق کو مٹانے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ امبیڈکر وکالت کر کے اپنی قوم کو انصاف دلانا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کر کے ان کا حق دلایا۔ امبیڈکر کی بدولت مہار ذات کے بچوں کو اسکول میں داخلہ دیا جانے لگا۔ مندروں میں آنے جانے سے روک ہٹ گئی۔ اپنی قوم کے لوگوں کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے کئی اسکول اور کالج کھولے۔ مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی۔ ان کے لیے سماج میں برابری کے حقوق کی وکالت کی۔ وہ ہمیشہ یہ قومی یکتا اور اتحاد پر زور دیتے رہے۔ ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا آئین ہے۔ آئین سازی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہتے ہیں۔ 6 دسمبر 1954 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو دلتوں کا مسیحا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دلتوں کو ان کے حقوق دلانے میں اہم رول ادا کیا۔ غرض یہ کہ ہر انسان برابر ہے، سماج میں سبھی کو برابر کے حقوق حاصل ہے، قانونی طور پر کسی پر برتری حاصل نہیں۔ مشقی سوال و جواب۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ ان کا تعلق مدھیہ پردیش کے ایک مہار خاندان سے تھا۔ بھیم راؤ کے نام میں امبیڈکر کیوں شامل ہوا؟ بھیم راؤ جب ستارہ کے ایک اسکول میں زیر تعلیم تھے، اس وقت وہاں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے جو سماج سے ذات پات چھوت چھوت کے فرق کو مٹانا چاہتے تھے۔ ان سے متاثر ہو کر بھیم راؤ نے اپنے نام کے ساتھ امبیڈکر شامل کر لیا۔ چھوت چھات سے ملک کو کیا نقصان پہنچا؟ چھوت چھات کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا، لوگ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سے اہم کارنامہ کیا ہے؟ بھیم راؤ کا سب سے اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی، اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہیں ان کی خدمات کی بدولت دلتوں کا مسیحا کہا جاتا ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں میں مذکر اور مؤنث چھانٹ کر لکھیے۔ مصیبت راستہ تعلیم رکاوٹ محنت موقع جہالت ظلم خوف قوم۔ جواب مذکر راستہ ظلم خوف موقع، مؤنث مصیبت تعلیم رکاوٹ محنت جہالت قوم۔
खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से भरिए। अम्बेडकर का असल नाम था। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई का सामना करना पड़ा। छूत छात ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। समाज में बाइज़्ज़ती ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी भीमराव सकपाल, रुकावटों, लानत, तालीम। डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी के हालात पर मुख्तसर नोट लिखिए। डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के कसामह में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महार ख़ानदान से था और उस ज़माने में छूत छात की बुराई आम थी। उन्हें बचपन से इस किस्म की तफरीक और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। महार कौम के बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था, मंदिरों के अंदर आने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि महार ज़ात की औरतों को तालाबों और कुओं से पानी नहीं लाने दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव ने यह सब कुछ देखकर अहद कर लिया था कि वकालत का पेशा करके अपनी कौम के लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, और उन्होंने ये किया भी। अम्बेडकर ने अपनी कौम के लोगों को बेदार किया, तालीम की तरफ रुजू किया और उन्हें उनका हक दिलाया। अम्बेडकर की बदौलत उन्हें स्कूल जाने, मंदिरों में जाने और कुओं तालाबों से पानी भरने के हुकूक मिले। यही वजह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे अहम कारनामा उन्हें हमारे मुल्क का दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1954 ईस्वी को इस दुनिया से चल बसे।